آج کا سبق بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کا سبق جو ہے اس کا نام ہے صرف صغیر۔ صغیر اور کبیر میں کیا فرق ہوتا ہے وہ بھی آج سمجھ لیں۔ ابھی تک جو ہم نے جتنی بھی گردانیں پڑھی ہیں، چاہے وہ ماضی کی ہوں یا مضارع کی ہوں، معروف کی ہوں ماضی کے، یا مجہول کی ہوں، اسی طرح امر کی، نہیں کی گردانیں، جتنی بھی آپ نے گردانیں پڑھی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں۔ تو وہ جو 14 صیغوں کی گردان ہوتی ہے اس کو صرف کبیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں سارے صیغے ہوتے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب سے لے کر آخر میں صیغہ جمع متکلم تک کے اس میں صیغے ہوتے ہیں، اس کو صرف کبیر کہتے ہیں۔ اچھا، صرف صغیر پھر کس کو کہتے ہیں؟ وہ جتنی بھی تمام گردانیں ہیں ان کے سب سے پہلے پہلے صیغے جو ہے وہ، اگر آپ صیغہ واحد مذکر غائب کے جو ہیں، میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، آپ بس وہ پک کر لیں، ان کو ایک جگہ جمع کر لیں تو آپ کی صرف صغیر بن جائے گی۔ اچھا، کتابوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ میں نے ایک کتاب آپ کو اسکرین پہ دکھائی ہے، جامع ابواب الصرف، آپ کوئی اور سی بھی کتاب دیکھ سکتے ہیں، صرف صغیر کی اگزامپل دکھانے کے لیے کتاب کھولی ہے میں نے۔ اس میں دیکھیے جو صرف صغیر لکھی ہے وہ نصرہ ینصر نصرن فہوا ناصر و نصرہ ینصر نصرن فذاک منصور، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ذرا ان صیغوں پر آپ نے اتنی صرف پڑھ لی ہے تو اب آپ ذرا ان صیغوں پر غور کر کے مجھے بتائیں، ایک ایک صیغے کے بارے میں مجھے بتائیں، تو آپ بڑے آرام سے اس کے بہت سارے صیغے جو ہے وہ آپ بتا سکتے ہیں۔ لگ رہا تو یہ ہے کہ یہ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ اتنے سارے الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن جتنا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں تو آدھا تو اس کا میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، اور جو باقی کا آدھا ہے اس کا میں آپ سے تقاضا بھی نہیں کر رہا ہوں۔ فرض کرتے ہیں کہ یہ جو صیغہ ہے نصر، اس کے بارے میں اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے کہ یہ بتائیے یہ فعل کون سا ہے، تو آپ بتائیں گے کہ یہ ماضی ہے۔ حروف اصلیہ تو چلو پتہ چل ہی گئے کہ نون صاد اور را ہیں، باب بھی پتہ چل گیا کہ یہ نصرہ ہے۔ اب فعل پوچھنا ہے اور صیغہ پوچھنا ہے۔ فعل ہے ماضی۔ اچھا بھائی، ماضی جو ہے وہ تو دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک معروف ہوتا ہے اور ایک مجہول ہوتا ہے، تو معروف ہے یا مجہول ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے یہ تو معروف ہے۔ اچھا، صیغہ کون سا ہے؟ تو آپ بتائیں گے کہ یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نصرہ، مدد کی اس ایک مرد نے، تو یہ صیغہ ہمارا مکمل ہوا۔ دوسرا ہوا ینصر، یہ فعل مضارع ہے، معروف ہے، اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے، مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا وہ ایک مرد۔ اب اس کے بعد جو آ رہا نا یہ نصرن، یہ نصرن جو ہوتا ہے یہ مصدر ہوتا ہے، وہ مصدر جو میں نے آپ کو ڈکشنری سے دکھائے تھے، اور یہ ڈکشنری سے ہی پتہ چلتے ہیں، اسی مصدر سے یہ سارے صیغے یہ بنتے ہیں۔ اس کے بعد آ رہا ہے فہوا۔ فہوا کا مطلب ہے تو وہ کون؟ ناصرن۔ اب دیکھیں یہ جو ناصرن کا جو ورڈ ہے اس کو غور کریں اور اس کا وزن نکالیں۔ جیسے اس کا وزن نکالا تھا، نصرہ کا وزن تھا فعالا، ینصرو کا مطلب وزن تھا یفعلو، پھر فعلن، فہوا کیا بنا؟ فاعلن، بروزن فاعلن، تو بنا ناصرن۔ یہ جو فاعلن کے وزن پہ اگر نون صاد اور را کو ڈالیں گے تو بن جائے گا ناصرن۔ ناصرن کا مطلب ہے مدد کرنے والا، فاعل۔ یہ آج میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کے بعد آ رہا ہے واو، واہ، اس کو واو زبر واہ پڑھے، یعنی آپ نے پہلے اتنا پڑھا نصرہ ینصر نصرن فہو ناصر، اس کے بعد وہ نصرہ ینصر نصرن فذاک منصور کو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ یہ جو نصرہ ہے یہ فعل ماضی ہے لیکن مجہول ہے، اور اس کا صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، یہ ایسا ہی ہے نا۔ یہ ینصر جو ہے یہ فعل مضارع ہے لیکن مجہول ہے، ہاں صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ پھر دوبارہ سے نصرن یہ مصدر آ گیا ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے فذاک منصور، یہ بروزن مفعول ہے، منصور مفعول، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کی کہ مدد کی گئی،
وہ جس کی مدد کی جاتی ہے یا وہ جس کی مدد کی جائے گی. تو ناصر کا مطلب ہو گیا مدد کرنے والا، منصور کا مطلب ہو گیا مدد کرنے والے نے جس کی مدد کی وہ منصور. یہ میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے. بتانا یہ تھا مقصد کہ یہ آپ کو یاد کرنا ہوتا ہے پورا کمپلیٹ یہاں سے لے کر یہاں تک، اور کئی لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو یہ یاد ہوتا ہے. یاد کرنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جب آپ قرآن پاک میں اور احادیث میں سیغوں کو انالائسس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے ذہن میں ہوتا ہے، تو آپ فوراً سے بتا دیتے ہیں. اچھا، اب یاد مجھے تو یاد ہے، آپ کو یاد کرنا ہے. آگے اس کو اگر لے کے چلیں، میں آگے آپ کو بتاؤں گا. لم ینصر لکھا ہوا ہے نا، لم میں نے آپ کو بتایا تھا نا فعل نفی جہت بلم ہوتا ہے، تو یہ لم داخل ہوتا ہے تو یہ فعل مضارع کو جزم دے دیتا ہے. تو یہ دیکھیں اس نے جزم دیا ہوا ہے یہاں پہ، اور پھر اس ینصر، ینصرو کو جزم دیا ہے. تو بھائی اس کا مضارع بھی تو وہ بھی تو ہوگا. یہ معروف ہے تو اس کا مجہول بھی تو ہوگا. تو مجہول ینصرو ہوتا ہے، ینصرو کو جب یہ جزم دے گا تو ینصر ہو جائے گا. اسی طریقے سے یہ وہ بھی فعل نفی جہت بلم ہوگا، بس یہ معروف ہوگا وہ مجہول ہوگا. اب اسی طریقے سے یہاں پہ واپس دوبارہ پیچھے آئیں نصارہ ینصرو پہ. یہ جو ینصرو ہے یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ فعل مضارع ہے اور یہ معروف ہے. یہ ہم نے دو باتیں بتائی تھی. تو تیسری بات بھی سن لیں کہ یہ مثبت بھی ہے. میم سا با تا، مثبت، میم پہ پیش ہے، مثبت. مثبت کا مطلب ہوتا ہے پازیٹو، کرتا ہے، کرے گا. اور اگر نہیں کرتا ہے اور نہیں کرے گا تو اس کے شروع میں لام الف زبر لا لگا دیتے ہیں. دیکھیں یہاں پر آیا ہے وہ ادھر لا ینصرو. تو اب یہ بھی ہے فعل مضارع، لیکن یہ ہوگا فعل مضارع منفی معروف. یہ ہے منفی اور معروف ہے. تو منفی معروف ہے تو منفی مجہول بھی تو ہوگا نا. تو آگے آ رہا ہے منفی مجہول لا ینصرو. اسی طرح لن داخل کروایا تھا میں نے آپ کو، نفی تاکید بھی لن والا بتایا تھا. اور اس کے بعد پھر دیکھیں یہ ساری جتنی بھی چیزیں آ رہی ہیں نا، یہ آپ کو کتابوں میں جس طرح سے لکھی ہوئی نظر آتی ہیں، جو ابھی جس طرح سے نظر آ رہی ہیں، عموماً اسٹوڈنٹس کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ جب اس کو یہ رٹا لگا کے یاد کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے کہ دراصل یہ خود بذات خود ایک صیغہ ہے کیا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس پوری صرف صغیر کا کہ یہ دراصل صیغہ ہے کیا. یہ جو پریزنٹیشن میں آپ کو دے رہا ہوں نا، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کس طرح سے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. اور ساتھ میں اس کو ایسا کروں گا کہ ڈسکرپشن میں اس کو لکھ بھی دوں گا پوری ایز اٹ از، یہ جتنی بھی لکھی ہوئی ہے. وہاں پہ ہاریزونٹلی لکھی ہوئی تھی، یہ یوں لائن سے یوں لکھی ہوئی تھی پیراگراف کی صورت میں. میں نے کیا کیا، اس کو ورٹیکلی کالم میں لکھ دیا ہے تاکہ ایک ایک ورڈ جو ہے وہ انالائز ہو جائے. دیکھیں مشکل نہیں سمجھیے گا اس کو، یہ مشکل نہیں ہے بالکل بھی. اب یہ آ رہی ہے صرف صغیر ثلاثی مجرد کی اسباب نصرہ ینصرو سے. باب نصرہ ینصرو کا ہی انتخاب میں نے کیوں کیا؟ بس ویسے ہی کر لیا. بتانا تو مقصد تھا کہ صرف صغیر کسے کہتے ہیں اور کیسے بنتی ہے. آپ چاہے کوئی سا بھی باب لے لیں، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ اس طرح سے لکھ دیا یوں کر کے، نصرہ ینصرو نصرن فہوا ناصر و نصرہ ینصر نصرن فذاک منصور. اب یہ کتنے ورڈ ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 تو آپ کو یاد کرنے ہیں. مطلب یاد تو آپ کو پوری صرف صغیر کرنی ہوتی ہے، لیکن ابھی فی الحال جب تک آپ یہ والی کلاسز، ابتدائی والی کلاسز لے رہے ہیں، تو یہ 8 تو آپ نے یاد کرنے ہیں کہ نصر ینصر نصرن فہو ناصر و نصر ینصر نصرن فذاک منصور. باب فتح سے لے لیں، فتح یفتح فتحا فہو فاتح و فتح یفتح فتحا فذاک مفتوح. سمع سے لے لیں، سمع یسمع سمعا فہو سامع و سمع یسمع سمعا فذاک مسموع. اسی طرح سے آپ سارے ابواب سے اس کو، صرف انہی 8 الفاظ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں.
تو ابھی ایک کام کریں کہ اس اسکرین کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور لے چکے ہیں تو بتائیے گا۔ لے لیا؟ لے لیا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔ تو نصرہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے، معروف ہے اور صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ تو مجھے یہاں پر پتہ ہے کیا لکھنا چاہیے تھا؟ یوں لکھنا چاہیے تھا فعل ماضی مثبت معروف، پھر یہاں ایک کاما لگائیں، صیغہ واحد مذکر غائب۔ مثبت کا ورڈ امپورٹنٹ تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی تو مثبت ہی ہے نا، لا تو نہیں لگا ہوا اس کے اندر کہیں، تو یہ کیا بنے گا؟ فعل مضارع مثبت معروف، صیغہ واحد مذکر غائب۔ فعل کا بھی ورڈ لکھیں۔ اس کے ساتھ اچھا ابھی اسکرین شاٹ دوبارہ دلوا دوں گا نا، یہاں پہ بھی فعل لکھ لیں، یہاں پر بھی فعل لکھ لیں، مثبت جہاں جہاں ہے وہاں مثبت لکھ لیں، یہ تو ابھی مثبت ہی ہے۔ میں آپ لوگوں سے صرف تحقیق جب کرواتا ہوں تو بس آپ لوگ وہاں فعل لکھتے تھے نا، اب آپ کو پتہ چل گیا نا کہ مثبت اور معروف اور مثبت اور منفی بھی الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ بھی آپ نے لکھنی ہوں گی جب بھی صرف تحقیق کرنے کے لیے دوں گا، تو پورا پھر آپ یوں لکھا کریں گے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ جو آپ کی صرف صغیر ہوتی ہے اس کے اندر پہلا پہلا جو صیغہ ہوتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، اور یہ یہاں تک آپ نے یاد کرنی ہے جس طرح سے میں نے آپ کو ابھی بتائی تھی۔ اب چلتے ہیں کہ اس میں مزید اور کیا کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ اسکرین کے اوپر، اور یہ کوئی بتانے والی اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے، آپ دیکھیں لم ینصر لکھا ہے نا، لم ینصر، لم ینصر، لا ینصرو، لا ینصرو، لن ینصرا، لن ینصرا، لینصرن، لینصرن، لینصرن اور لینصرن۔ تو جو میں نے پڑھایا ہے صرف اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو لم پڑھا دیا، ٹھیک ہے، لا میں نے آج آپ کو بتا دیا، اور لن تو ہم کر چکے بہت اچھی طریقے سے قرآن پاک سے، اس کی ہم نے پریکٹس بھی کی تھی۔ ہاں میں نے آپ کو یہ آخر میں جو نون مشدد ہوتا ہے اور آخر میں جو نون ساکن ہوتا ہے، یہ نون مشدد جو ہوتا ہے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں، یہ والا مشدد ہے، یہ والا مشدد ہے، اور یہ جو مشدد نہیں ہوتا ہے اس کو نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں۔ تو اس میں آپ بالکل بھی کنفیوز نہ ہو، آپ فوکس صرف ان باتوں پہ رکھیں جو میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، تو یہ بھی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے کا موقع مل جائے گا۔ پہلے اتنا تو سمجھ لیں۔ تو اب ایک مسئلہ آئے گا کہ پہلے آپ کو اسکرین شاٹ دلوا دوں۔ چلیں اب اس کا اسکرین شاٹ لیں، 1 2 3 ہو گیا۔ اب اس کا اسکرین شاٹ لیں، 1 2 3 ہو گیا۔ اب آگے چلیں، یہ ہے امر، والامر منہ لکھا ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا جب آپ نصرہ ینصرو پہ تھے، ینصرو سے جب آپ نے فعل امر بنایا تھا تو شروع سے علامت مضارع کو ہٹایا تھا، تنصرو سے، تنصرو سے، ہاں، کیونکہ صیغہ واحد مذکر حاضر کی بات ہو رہی ہے۔ تو تنصرو سے آپ نے کیا علامت مضارع تا کو ہٹایا تھا، اس کی جگہ پہ حمزہ لے کر آئے تھے، صاد کے اوپر چونکہ یہ پیش تھا تو اس لیے وہ جو حمزہ لائے تھے تو اس کے اوپر بھی پیش لگایا تھا، آخر کو جزم کیا تھا، تو عنصر بنا تھا، یہ آپ کو اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ تو یہ عنصر فعل امر معروف ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر ہے۔ اسی طرح سے لتنصر، یہ مجہول ہے، یہ مجہول کا صیغہ ہے، یعنی کہ مجہول کی جب اگر آپ فعل مضارع کی جب مجہول کی گردان بنائیں گے، کون سی؟ فعل مضارع کی، تو جب فعل مضارع کی مجہول کی گردان بنائیں گے پھر اس سے جب آپ امر بنائیں گے تو وہ یہ بنے گا، اور وہ ہوگا صیغہ واحد مذکر حاضر کا۔ دو صیغے واحد مذکر حاضر کے آئے ہیں، اس کے بعد دیکھیں کہ آ رہا ہے، دو صیغے آ رہے ہیں صیغہ واحد مذکر غائب کے، یہ ہے
یہ نہیں بتایا اکثر پتہ چلتا لوگوں کو کہ ہم یہ جو رٹا لگا رہے ہیں عنصر لتعنصر یہ اس طرح کا، تو یہ ہے کیا اصل میں. اس کے بعد لائے نہیں آ گیا ہے. لائے نہیں بھی آپ کو آتا ہے. لائے نہیں آپ نے بنایا تھا، یہ معروف کا صیغہ ہے. لائے نہیں کا یہ والا مجہول کا صیغہ ہے. لیکن یہ دونوں واحد مذکر حاضر کے صیغے ہیں، اور یہ دونوں یہ بھی فعل نہیں معروف ہے، اور ایک دوسرا والا فعل نہیں مجہول ہے. لیکن یہ دونوں صیغے جو ہیں صیغہ واحد مذکر غائب کے صیغے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ جو میں نے ابھی شروع میں آپ سے کہا تھا نا کہ شروع کے سارے پہلے صیغے آپ اس میں سے اٹھا لیں، تو اس پہ کوئی آبجیکشن کر دیتا صرفی آ کر کے آپ نے پہلے بتا دیے، جبکہ جو صیغہ واحد مذکر حاضر ہوتا ہے یہ تو گردان میں پہلا صیغہ نہیں ہوتا. ہاں، تو اس کے لیے بتا تو دیا ابھی میں نے اکثر کی بات کی تھی. اچھا، اس کے بعد جو ہے نا اس سے کنفیوز نہ، ایک منٹ، اسکرین شاٹ لیا آپ لوگوں نے؟ بھائی تصویر آنی چاہیے، اسکرین شاٹ لیں اس کا. 1 2 3 اسکرین شاٹ ہو گیا. اب یہ جو اسکرین شاٹ ابھی آپ نے لیا نا اس کو کراپ کر لیجئے گا، اس میں الظرف منہ کو شامل نہیں کیجئے گا، بس امر اور نہیں کا اسکرین شاٹ آپ نے کرنا ہے. مجھے بھیجیے گا کس طرح کے اسکرین شاٹ لے رہے تھے. اس کے بعد اب ظرف سے شروع کریں گے. تو اب دیکھیں نا بھائی، ایک صیغے سے بہت سارے صیغے بنتے ہیں. ظرف یہ ہوتا ہے کسی چیز کی جگہ یا کسی چیز کا وقت یا جگہ، اس کو ظرف کہتے ہیں. تو جیسے مثال کے طور پہ کاف تا اور با ہوتے تو وہ اس سے بنتا کیا ہے؟ کاتبن بنتا ہے اس میں فائل، اور ظرف جو ہے وہ بنے گا مکتب، اس وزن پہ بنے گا منصب، تو یہ بنے گا منصر کے وزن پہ بنے گا مکتب. تو اس طریقے سے اس کا واحد تثنیہ جمع بھی اس کے اندر آئے گا. اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں. 1 2 3 یہ اسکرین شاٹ ہو گیا. یہ سارے اسکرین شاٹ آپ نے جمع کرنے اور اس کو آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے. اب میں آگے چل رہا ہوں. اعلیٰ بھی ہو گیا تھا، اور اب میں آپ کو جو بتاؤں گا وہ ہوگا اس واو سے شروع ہوگا. اس واو سے، اس واو اگلا بھی آخر میں واو آ رہا ہے نا، دیکھ رہے ہیں آپ، اور یہ واو آ رہا ہے. اس درمیان کا اسکرین شاٹ لے لیں آپ. تو اس کے اندر جو ہے وہ اس میں تفضیل آ جائے گا. سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے یہ اس میں تبدیل انصرو آ رہا ہے، یہ بروزن افعلو ہے. افعلو یہ بھی لکھا ہوا ہے افعلو، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا مدد کرنے والا. جیسے کاف با رام سے اکبر ہوتا ہے نا، اکبرو تو سب سے بڑا، یہ وہ ہوتا ہے. تو میں لیکن آپ کو فوکس اسی پہ کرواؤں گا جو چیزیں میں آپ کو پڑھا چکا ہوں، لیکن ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کا اسکرین شاٹ آپ لے لیں. اب آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. لے لیا؟ گڈ. اب دوبارہ یہاں سے شروع کریں گے، اس واو سے لے کے اس واو تک. جیسے وہ اس میں اعلیٰ پیچھے چلتا آ رہا تھا اس کا مؤنث ہے، اور اس کے بعد تعجب کے صیغے آئیں گے. اس کا اسکرین شاٹ لے لیا آپ نے. اب آگے چلتے ہیں. بس یہ یہاں پہ ختم ہے. یہ جو میں نے آپ کو ابھی دکھایا ہے، اتنا واضح اور اتنا کلیئر کر کے آپ کو میں نے دکھایا ہے. کتاب میں کس طریقے سے ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے. اب دیکھیں یہاں نہیں پتہ چل رہا نا یہ سب کچھ. نصر ینصر نصرا فهو ناصر ونصر ینصر نصرا فذاک منصور. نہیں پتہ چل رہا. جن کو پتہ چل رہا ہے بہت اچھی بات ہے. میں تو ان کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے نیا عربی گرامر سیکھنی شروع کی ہے، جو ابھی اس فیلڈ میں انہوں نے ابھی آئے ہیں. تو یہ تو دیکھیں، یہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک تھا، یہ میں نے آپ کو ڈیلیور کرنا ہی تھا. تو جس طریقے سے یہ ثلاثی مجرد کے بنتے ہیں صرف صغیر، بالکل اسی طریقے سے ثلاثی مزید فیہ کی بھی صرف صغیر بنتی ہے. ثلاثی مزید فیہ کیا ہوتا ہے وہ اب ہم اپنے اگلے لیسن میں آپ کو پڑھائیں گے. تو اب ہم چل رہے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف. اس ویڈیو کو روکتا ہوں میں ابھی.